वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और प्रोग्राम है हमारा इफ्तार की रौनक। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इनसे डिस्कस करना चाहूँगी और मैं समझती हूँ बहुत छोटी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़े मसाइल की तरफ लेके जाती है। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बचपन में उनके कान से पस आ रही होती है और पेरेंट्स क्या करते हैं कि घरेलू टोटके कर रहे होते हैं या अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, और फिर जब ये चीज़ बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान की तरफ लेके जाती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ इसको सीरियस लेना चाहिए और कहाँ इसको वाकई इग्नोर कर देना चाहिए? ये तरीम आपका बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा जो मैं जवाब दूंगा। एक तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दूं कि आपने कहा कि और बात ख़राब होते होते होते, तो बात ख़राब होते होते मौत होती है। सिर्फ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग इस पे ध्यान दें, क्योंकि पस जब कान में है, पस जो है पीप जिस्म के किसी हिस्से पे जो है ना, उसका होना नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर उसका इलाज ना कराएं या उसको प्रॉपर मैनेज ना करें। कान के अंदर पीप आने का मतलब है कि कान और दिमाग का सिर्फ एक दीवार है बहुत पतली सी हड्डी की, उस हड्डी को गला दिया अगर पीप ने तो दिमाग के अंदर चली जाएगी और वो फिर मेनिंजाइटिस और फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर वो प्रॉपर इलाज हो गया तो जान बच जाती, वरना जान नहीं बचती है। तो इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश ये करें कि ये चीज़ हो ना, पीप ना आए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उम्मन देखा ये गया है कि जो माएँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को शुरू से और या फिर बोतल फीडिंग कराती हैं, तो वो दूध जो है वो एक ट्यूब के ज़रिए मुंह के से कान में जाती, उस ट्यूब के ज़रिए कान में चली जाती है और वहाँ फिर वो सड़ता है दूध और फिर बाहर मुंह से नहीं आता है बल्कि कान से पर्दे में सुराख करके आता है और वो इन्फेक्शन पैदा करता रहता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, नाज़रीन हम उनकी कॉल सुन लेते हैं। ये हम कंटिन्यू करेंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? कैसी हैं तरीन? मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। आगा साहब आप कैसे हैं? आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक। ठीक ठाक है जी। और डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम और अस्सलाम। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि काबिल कातिल है और हाबिल मकतूल है। काबिल ने हाबिल को मारा था जी, ठीक। और दूसरा ये डॉक्टर साहब से भी सवाल ये करना है कि जब मेरे बच्चों का मसला ये है कि सुबह जब भी वो कुछ खा पी लेते हैं नाश्ते में तो उनके पेट में दर्द होता है। ठीक, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है और अगर ये जारी रखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नात ख़्वां बन सकते हैं। बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच मिसेस तारिक। अगर आपके सवाल दुरुस्त हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिस तारिक, आपने जो सवाल किया है वो क्योंकि दूसरे हवाले से है, डॉक्टर साहब जो हैं वो ENT स्पेशलिस्ट हैं, ईयर नोज़ थ्रोट के, तो मैं डॉक्टर साहब पूछ तो लेता हूँ, कुछ तो पता होगा, लेकिन स्पेशलिटी बार उनकी ये नहीं है। जी हाँ, बहुत मैं यही बात करने जा रहा था कि गो कि मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, ये नाक कान गले मेरा शोबा है इस बीमारी के हवाले से। लेकिन जो आपने बात की है ये बच्चा है और मैं आपके सवाल को जवाब देने से पहले ये बता दूं कि बहुत से लोगों को ये गौर से सुनना चाहिए कि बच्चों में जो खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है या वैसे पेट में दर्द होता है, इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो साफ़ पानी का है। साफ़ पानी हमारे यहाँ अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर पानी साफ़ हो और घर की ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए तो मैं समझता हूँ बच्चों को पेट की बीमारियाँ या पेट में दर्द नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारा ये है कि आजकल जंक फूड का एक सिस्टम है। अब पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं, वो बर्गर और वो पिज़्ज़ा और वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा है। तो जंक फूड जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे पानी का जिक्र किया कि पानी अगर आप उबाल कर उसको ठंडा करके पिएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और एज सच और कोई इसकी वजह नहीं। फिर भी अगर रहता है तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के इसकी इन्वेस्टिगेट कराएं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू। इसका मतलब ये कि साफ़ पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे उस कान में पीप की, तो आपने फरमाया था कि जो फीडर से बच्चे दूध पीते हैं या माँ दूध पिलाती है तो वो एक हमारी ट्यूब है, उस ट्यूब में चला जाता है दूध और वो इन्फेक्शन की सूरत में आता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? अच्छा, अब होता ये कि हमें यहाँ ये बताना ज़रूर है कॉम्प्लिकेशन से पहले कि तमाम वो माएँ जो दूध पिलाती हैं या बोतल फीडिंग भी कराती हैं तो बच्चे का सर ऊपर होना चाहिए।
ڈاکٹر صاحب کس اینگل پہ؟ مطلب 50 سر پہ 45 پہ کسی بھی سر جو نیک کا جو ہے گردن ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے. بس اس میں کیونکہ عام آدمی کو ڈگری کا نہیں پتہ لگے گا کہ 45 ڈگری ہو 30 ڈگری ہو. میرے خیال میں اگر گردن کو ہلکا سا اوپر کر لیجئے، سر کو گردن کے لیول سے اوپر کر لیا جائے. اگر دودھ پلا رہے ہیں لیٹ کے تو اس کے نیچے تکیہ ہونا ضروری ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بغیر تکیے کے بچہ لیٹا ہوا اور دودھ پی رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پانی ہے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صاف پانی تو ہے نہیں، فنگس والا پانی زیادہ تر ہمارے یہاں آتا ہے جس سے ہم نہاتے ہیں. تو پانی اگر کان میں چلا جاتا ہے تو اس سے بھی انفیکشن ہوتا ہے، وہ بھی پرابلم کرتا ہے. بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو خود صفائی کرتی ہیں، کچرا نکالتی ہیں یا شاید سونا نکالنے کی کوشش ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس سے ہلکا سا بھی خراش ہو جاتا ہے تو پھر وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے. اور پھر ایک باہر کا انفیکشن ہوتے ہوتے وہ پھر مڈل ایئر انفیکشن، کیونکہ یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہم مڈل ایئر انفیکشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی کان کے درمیانے حصے کا انفیکشن کی بات کر رہے ہیں. 3 حصے ہوتے ہیں کان کے، باہر کا حصہ، بیچ کا حصہ اور ایک اندرونی حصہ. جو اندرونی حصہ وہ دماغ کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو جو عمر ہم بات کر رہے ہیں وہ بیچ کے حصے کی بات کر رہے ہیں. تو بیچ کا حصہ یہ دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے. گلے کی خرابی ہو، ٹونسل کا انفیکشن اگر ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں مت نکالو بھائی اس سے تو فلاں ہے اور یہ تو گارڈ کا کام کرتا ہے تو یہ نکالیں گے تو پھر فلاں ہو جائے گا. لیکن اگر گارڈ، آپ کا گھر کا گارڈ اگر آپ کے ساتھ ہی ڈکیتی کرے تو اس کو تو نکالنا پڑے گا نا بھائی. ایسا نہیں کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ٹونسلز، ہمارے غدود جو ہے وہ جسم میں سر سے لے کے پیر تک ہزاروں غدود ہیں جو کہ ڈیفنس میکانزم کا کام کر رہے ہیں. تو ایک اگر آپ نے نکال دیا خراب ہے تو آپ کی صحت بچ سکتی ہے، یہ پیپ وغیرہ آنے سے بچ جائیں گے. اسی طرح ناک اگر کسی کی مستقل خراب رہتی ہے تو اس کو بھی چیک کرانا چاہیے. تو ناک اور گلے کی ایک سورس ہے انفیکشن ہے جو کہ کان میں جاتا ہے. تو یہ میجر اور بھی وجوہات ہیں. تو یہ میجر باتیں ہیں جو کہ ہم اچھا پھر جو لوگ کویک سے علاج کراتے ہیں وہ کان دھوتا رہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہو گیا، وہ ہر کان کو جو ہے پیپ بھی آ رہی تو بھی دھو رہا ہے. تو یہ بھی نہ کرایا کریں، اس سے بھی جو ہے کان کا پردہ پھٹتا ہے اور پھر سوراخ ہونے کے بعد پیپ مستقل آتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کاٹن بڈ سے کان صاف کرتے ہیں برائے مہربانی یہ نہ کیا کریں، تو یہ کس قسم کا؟ میں آپ کے ناظرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را اگر کسی کے گھر میں کاٹن برڈز، ایئر برڈز اس طرح کی چیز ہے تو اس کو ابھی کھڑکی سے باہر پھینک دے. میرے پاس میری کلینک چلتی ہی انہی لوگوں سے. آپ یقین کریں روز آنا عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب وہ بات اچھا ہوتا کیا ہے، وہ صاف کر رہے ہیں، مزہ آتا ہے کہ نہیں اب یہ کچھ ہے. ویکس جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچرے کو، اب وہ تھوڑا سا ویکس ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نکالیں گے تو وہ پش ہوتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے. لیکن روئی کے ساتھ تھوڑا لگ جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھو یہ نکال لیا میں نے. لیکن انفیکٹ ایسا ہے نہیں. پھر اس میں ڈینجر کیا ہوتا ہے کہ آپ پہنچتے پہنچتے ویکس ہوتا نہیں ہے، آپ پہنچتے پہنچتے پردے تک جاتے ہیں. جب آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کو آپ پھاڑ دیتے ہیں. پھر آپ میرے پاس آتے ہیں یا ENT کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہلکا سا خون آیا تھا پتہ نہیں دیکھیں تو پتہ چلا پردہ پھٹا ہوا ہے. پھر بعض دفعہ لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، بچہ ادھر سے کھیلتا ہوا ہے اس نے یہ ہاتھ مارا پردہ پھٹ گیا. تو یہ واقعات مستقل ہوتے رہتے ہیں. تو خدارا کان میں کاٹن برڈز کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہ جو گاڑی کی چابی سے کھجاتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں قینچی ملا اس سے کھجا لیا، چھری ملا اس سے کھجا لیا، تو یہ چیزیں جو ہیبٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترک کریں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح بات ہے. ان تمام چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر چیز ہے. اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور پھر اس کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں تو احتیاط ہی علاج سے بہتر ہے. کیونکہ اگر احتیاط کریں گے تو آپ جیسے رمضان کا مہینہ ہے اس میں دیکھیں بہت ساری ہم جلدی میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جلا بھی لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کاٹ بھی لیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ہر چیز میں احتیاط اور آرام سے سکون سے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو بہت ساری ڈیٹیل تو بہت ساری باتیں ہیں احتیاط کرنے کی، آپ اچھی طریقے سے تمام چیزوں کو مینیج کریں اور یہ طے کر لیں کہ دنیا میں بہترین چیز جو ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. بالکل ٹائم مینجمنٹ جب تک آپ نہیں کریں گے تو ہر چیز. اور اپنے کام سے سنسیئر رہیں، اپنے کام سے سنسیئر رہیں، اپنے کام میں کبھی جو ہے نا بیمانی نہیں کریں، دھوکہ نہیں دیں، چیٹ نہیں کریں. تو آپ یقین کریں بہت ترقی کریں گے. اور جو لوگ ذرا سے سوچتے ہیں نا کہ نہیں یہ چیزیں ہم ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ مارتے ہیں، شارٹ کٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کامیابی کے لیے بالکل نہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے. بالکل جی کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فائزہ. اور میں آپ کا روزانہ ماشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ شو دیکھوں, لیکن رمضان میں مصروفیت میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ پاتی, مگر بہت اچھا لگتا ہے, بہت مفید باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, اور اگر نہ دیکھ پاؤں تو تحریم کو آپ کو دیکھنے کے لیے ضرور چینل لگاتی ہوں. اور آپ کا اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے مجھے ماشاءاللہ, بڑے میٹھے انداز میں باتیں کرتی ہیں آپ. آغا صاحب بھی بہت مفید باتیں بتاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. روز کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں, اور بہت ہی اچھا ٹائم. ہمارے سوال کا جواب دیں گی؟ نہیں جی, میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں, بلکہ آپ جب جواب بتائیں گے تو یہ بھی میری نالج میں اضافہ ہوگا, لیکن اس کا جواب نہیں آتا مجھے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو. حافظ. اچھا جی, ایک اور کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہلو, میرا خیال ہے انتظار کر کے انہوں نے فون بند ہاں کر جی, دیا. بالکل ناراض نہ ہوا کریں. کبھی کبھی کسی ایک کال سے بات ہو رہی ہوتی ہے یا ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے مہمان سے, اور وہ لوگ جن کے پاس ہمارا نمبر نہیں ہے, میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. FM 98.2 سننے والے لوگ اگر ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 021-353-05778 اور 021-353-05779, یا پھر آپ فیس بک کے پیج پہ بھی جا سکتے ہیں جو ہے health-tv.tv. جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے یہاں پہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور وہ تمام باتیں جس کا آپ سب سے بہتر جواب دے سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. سائنسز ایک بڑا ایشو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو آپریٹ کرواتے ہیں سائنسز, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں سائنسز جو ہے نا, ایک براڈ آپ نے بات کی ہے. سائنسز کا آپریشن تو ایسا تو نہیں ہوتا. سائنسز تو یہ جو خالی جگہ ہے نا, ان کو ہم کہتے ہیں, تو یہ یہاں پر ہے, ناک کے بیچ میں ہے. لوگ کہتے ہیں ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو وہ آپریٹ کراتے ہیں. اب یہ کہ جو ناک کی جو بیچ میں پارٹیشن ہے, اس میں جو وہ کارٹلیج ہے کرری, وہ تھوڑا سا بینڈ ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ اتنا بینڈ ہوتی ہے کہ آپ کو نیزل آبسٹرکشن ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے سمٹم, سر میں درد اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناک کی ہڈی کا آپریشن مت کرانا, کیونکہ یہ دوبارہ بڑھ جائے گی, پھر بڑھ جاتی ہے, اور نہیں کراتے ہیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈاکٹر کا فیصلہ, اگر ڈاکٹر ایماندار ہے تو آپ کو صحیح بتائے گا کہ ہاں آپ کو آپریشن کرنا ہے کہ نہیں. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں کہ ناک بند ہوتی ہے, وہی سارے سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپریشن نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ایماندارانہ رائے کیا دے رہا ہے. ناظرین, ہم جا رہے ہیں اسی بات پر ایک چھوٹے سے بریک پر. ہمارا پروگرام افطار کی رونقیں جاری ہے, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.